تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، انگنت لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے خاص۔ عزیزان گرامی، دور حاضر میں انسان فکر معاش میں گھرا ہوا ہے، اور یہ دور مغربی فکر و فلسفے کا دور ہے، مادی نظام کا غلبہ ہے، اور یہ فکر انسانیت پر بہت ہی گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ مادی نظام ہر انسان کی، ہر نوجوان کی یہ خواہش ہے کہ میرا سٹیٹس اچھا ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی رہائش ہو، اور پھر اسی مقصد کی تکمیل کے لیے وہ لگ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ انسانیت بڑی ہی سخت تبدیلیوں سے گزر رہی ہے، خصوصاً وہ پروان چڑھنے والے نوجوان جو فکر معاش میں کامیابی کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں بعد ذو الحجہ کا چاند نظر آئے گا، اور 10 ذو الحجہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے امت مسلمہ کے لوگ قربانی کریں گے۔ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام پہ مفصل گفتگو کی جائے، لیکن ان کی زندگی سے ایک پہلو ضرور بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ نوجوان جو کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کے لیے یہ پیغام ہے کہ آؤ ان نوجوانوں کا تذکرہ پڑھو کہ جو رب العالمین نے جن کا تذکرہ قرآن مجید کی زینت بنایا ہے، وہ کس طرح کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سنبھالا، اور نوجوان کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، تفسیر میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، سورہ مائدہ ہے، 6 پارہ ہے، اللہ تعالی حکم دیتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم، اے پیغمبر ان کو آدم کے 2 بیٹوں کی خبر سنا دو۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، 2 نوجوان تھے، انہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی رب العالمین نے قبول فرما لی۔ اب یہاں پہ سوچئے، قربانی ہم نے بھی کرنی ہے، اس کے قبول ہونے کا زاویہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اللہ نے ایک کی قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ غصے میں آ گیا اور اپنے بھائی سے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں۔
قال انما يتقبل الله من المتقین، اس نے بتایا تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا قصور نہیں ہے، اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو مجھے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اگر اپنا ہاتھ بڑھائے گا، میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ وہ نوجوان ہے جو کامیاب ہوا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی نوجوان تھا، اگر بھائی قتل کرنا چاہتا تھا یہ بھی اس کے ساتھ لڑائی کر سکتا تھا، قتل و غارت میں حصہ لے سکتا تھا، مگر اس نے کیا کہا؟ میں لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا، میں تجھے قتل کرنے کی غرض سے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لِأَقْتُلَكَ، تجھے قتل کرنے کے لیے میرا ہاتھ نہیں بڑھے گا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کامیاب نوجوان لڑائی میں حصہ نہیں لیتا، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یہ قتل ہو گیا، اپنی جان تک اس نے دے دی، پھر کامیاب کون ہوا؟ قتل کرنے والا یا قتل ہونے والا؟ یقیناً وہی کامیاب ہوا جو متقی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ آگے بڑھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہے، فکر ہے، اللہ کی تلاش میں ہے، اللہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ نوجوان کی فکر کیسی ہوتی ہے؟ سیرت ابراہیم سے یہ پیغام ہے، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ کامیاب نوجوان کیسا ہوتا ہے، کہ وہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو یہ اس جگہ پہ نہیں لگاتا کہ میں لوگوں کے مال کے اوپر کیسے ڈاکہ ڈالوں، وہ اپنی سوچ کو اس طرح استعمال نہیں کرتا کہ میں لوگوں کی عزتوں پہ کیسے ڈاکہ ڈالوں، وہ اپنی سوچ کو وہاں پہ استعمال نہیں کرتا کہ میں لوگوں کو کیسے تنگ کر سکتا ہوں۔ یہ نوجوان ہے، سوچ رہا ہے، اللہ کی تلاش میں ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات کو سوچتا ہے، رات کے پہر میں ایک نوجوان کی سوچ ہے، وہ ستارے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو جاتا ہے، کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، پھر یہ نوجوان پھر سوچتا ہے، پھر چاند کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھ کے کہتا ہے یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی چلا جاتا ہے، کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر یہ نوجوان اپنی سوچ کو پھر گھماتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ رب ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا، چاند سے بھی بڑا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی سوچ کو اللہ کی تلاش میں لگا رہا ہے، یہ نوجوان ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا، انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان چیزوں سے بری ہوں۔ نہ میں ستارے کو پوچھتا ہوں، نہ میں چاند کو پوچھتا ہوں، نہ میں سورج کو پوچھتا ہوں۔ یہ نوجوان اللہ کی تلاش میں ہے، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے اپنی جوانی کو صرف کرتا ہے۔ ابا کو دعوت دیتا ہے، یا ابت، یا ابت، یا ابت، 3 مرتبہ کہا، پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس علم آیا ہے، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، آپ بتوں کی پوجا نہ کریں،
آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ لگ جائیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ نوجوان اپنے والد کو دعوت دیتا ہے۔ اب والد آگے سے کیا کہتا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے تیری جان نکال دوں گا۔ یہ نوجوان تھا، بول سکتا تھا، آواز اونچی کر سکتا تھا، اپنا غصہ اپنے والد کو دکھا سکتا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا، کامیاب نوجوان والد کے سامنے آواز اونچی نہیں کرتا، کامیاب نوجوان والد کی دھمکی کا جواب دھمکی سے نہیں دیتا، کامیاب نوجوان دھمکی کو بھی بڑے تحمل مزاجی سے قبول کر کے سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ سلام علیک، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، وہ مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ اب یہ نوجوان تھا، دھمکی کا جواب دھمکی کے ساتھ دے سکتا تھا، نوجوان تھا، اپنی جوانی کا زور دکھا سکتا تھا، مگر اس نے دعا دی، ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، والد کے سامنے آواز اونچی نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسا مرتبہ دیا اس مرد مجاہد سے، اس نوجوان سے۔ اللہ نے توحید کا کام لیا، بتوں کو پاش پاش کروایا۔ جب بتوں کو توڑ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا تھا ایک نوجوان کے بارے میں جس کا نام ابراہیم ہے۔ اب اس نوجوان نے اپنا زور بازو والد کے سامنے نہیں دکھایا، اس نوجوان نے اپنا زور بازو رب کے مخالف استعمال ہونے والے بتوں کے اوپر دکھایا ہے۔ اس نے اپنا زور بازو اپنے عزیز و اقارب پہ استعمال نہیں کیا۔ اس کامیاب نوجوان نے اپنا زور جو ہے شرک کو کلا کما کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، شرک کے بتوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ ہے کامیاب نوجوان جو اپنی طاقت استعمال کرے تو رب العالمین کی راہ میں اور اللہ کے خلاف استعمال ہونے والے مشرکوں کے لیے استعمال کرے۔ یہ کامیاب نوجوان ہے۔ آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے سیدنا یوسف علیہ السلام، یہ وہ نوجوان ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ یہ کس طرح کامیاب ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب جوانی کو پہنچے اللہ نے حکمت و علم سے نوازا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ، پھسلانے والی نے پھسلایا، حیا نہیں ہے آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ ہزاروں آفتیں لے کر حسینوں پہ شباب آیا، آفت ہے، بن سنور کے آئی ہے، موقع بھی دیا ہے، انتظام بھی کیا ہے، دروازے بھی بند کیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر آفت کے اوپر مزید آفت، آزمائش کے اوپر مزید آزمائش، لیکن یہ وہ کامیاب نوجوان ہے جو اتنے مواقع ہونے کے باوجود کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یا اللہ قید خانہ پسند ہے، اس کی دعوت قبول نہیں کروں گا۔ یہ وہ کامیاب نوجوان ہے جس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، اپنی جوانی کو پاک دامن بنایا، اپنے سفید چادر کو داغدار ہونے سے بچایا۔ اس طرح ہوتے ہیں کامیاب نوجوان۔ آگے بڑھیے، اصحاب کہف ہیں، وہ بھی کامیاب ہوئے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا۔ اب ان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کیا یہ نوجوان نہیں تھے؟ کیا یہ بادشاہ کی بات مان کے اپنے وطن میں نہیں رہ سکتے تھے؟
کیا یہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے؟ مگر ان لوگوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ نے نیند طاری کر دی، 309 سال اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، 309 سال ان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے سورج کی کرنوں کو اللہ نے غار میں جانے سے روکے رکھا، 309 سال اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی۔ یہ نوجوان کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ آگے بڑھیے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا پیغام ہر اس نوجوان کے لیے ہے جو سیرت ابراہیم سے سبق لینا چاہتا ہے۔ آج کا پیغام ہر اس جوان کے لیے ہے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیابی کا سبق لینا چاہتا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے، جوانی کا عالم ہے، جوانی گزارتے ہیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب نکاح ہوا، عمر 25 سال تھی، شباب کے دن تھے اور پوری قوت کے دن تھے۔ ان کے ساتھ 15 سال گزارے، 15 سال غار حرا میں جانے لگے۔ وہاں پہ جب فرشتہ آیا، آ کر کے اس نے بھینچا اور دبوچا، اقرا، کہتے ہیں پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے دبایا، پھر پڑھایا، پھر نہیں پڑھ سکے، پھر فرشتے نے دبایا، پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ 5 آیتیں پڑھائیں۔ پیغمبر علیہ السلام ڈر کے عالم میں، خوف کے عالم میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا فرشتہ دیکھا ہے اور اس نے دبایا ہے، ڈر کے جلدی جلدی اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، آ کر کے کہتے ہیں زملونی زملونی، چادر دے دو، چادر دے دو، دسرونی، کمبل اڑا دو۔ نبی علیہ السلام لیٹ گئے۔ جب خوف جاتا رہا، ڈر ختم ہوا، امی جان سے سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، آج میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو بتائیں امی جان کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اب مجھے بتائیے، گھر میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، رہن سہن ہوتا ہے، اور وہ عورت ہمارے تابع ہوتی ہے، وہ ہمارے نکاح میں ہوتی ہے، ہر طرح کا زور ہم اس پہ چلا سکتے ہیں، رعب اور دبدبہ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن کامیاب نوجوان کی گواہی گھر سے آتی ہے۔ باہر تو جائیں گے، بڑے اخلاق سے پیش آئیں گے، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کریں گے، زبان بھی بڑی میٹھی ہوگی، باتیں بھی بڑی اچھی اچھی کریں گے، لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں اپنا رعب اور اپنی جوانی وہاں پہ نکالنے لگ جاتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ گھر سے گواہی نکلے، گھر سے گواہی ملے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ باہر والوں کے ساتھ آپ تکلفانہ انداز میں بھی تو اچھے ہو سکتے ہیں، اس جگہ سے گواہی آئے جہاں بندہ بے تکلف رہتا ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو تکلف میں ڈال کے اخلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پہ بے تکلفی میں انسان رہتا ہے، وہاں سے میرے پیغمبر کے لیے گواہی آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ مزہ تو تب ہے کہ کامیاب نوجوان کی گواہی گھر سے نکلے، گھر سے اس کی گواہی ملے۔ امی جان کہتی ہیں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ نے تو ہمیشہ صلہ رحمی کی ہے۔ صلہ رحمی پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کامیاب نوجوان کی صفت ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ آپ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے،
وہ رشتہ داری توڑنا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ وہ رشتہ داری قائم رکھیں، تعلق بنا کے رکھیں، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ جو بندہ تعلق کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے وہ تو تبادلہ ہے، وہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے جو تعلق توڑ رہا ہے اس کے ساتھ تعلق بنایا جائے۔ الرحم معلقۃ بالعرش تقول، صلہ رحمی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی کہہ رہی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دے، اور جو مجھے توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے۔ صلہ رحمی نبی علیہ السلام کی پہلی صفت بیان ہوئی اور گھر سے بیان ہوئی، لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری صفت وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچی بات کرتے ہیں۔ گھر سے بھی گواہی آئی کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جب صفا پہاڑی میں گئے اور ان کو جمع کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ پیغام دینے سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا، اگر میں یہ کہہ دوں اس پہاڑی کے دامن سے ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سب لوگوں نے کہا ما جربناک الا صادقا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، آپ کی زبان سے جو نکلا ہے ہمیشہ سچ نکلا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ گھر سے بھی گواہی آئی کہ پیغمبر سچی بات کرتے ہیں، باہر سے بھی گواہی ملی کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سچ کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور وان البر یہدی الی الجنہ، نیکی ہمیشہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وان الکذب یہدی الی الفجور، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ ہمیشہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا یہ کامیاب نوجوان کی صفت ہے۔ دوستوں میں بیٹھا ہے جھوٹ نہیں بولے گا، گھر میں بیٹھا ہے جھوٹ نہیں بولے گا، جب بھی بات کرے گا سچی بات کرے گا۔ سچ بولنے سے اگر وقتی طور پہ اس کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مطمئن رکھ سکتا ہے۔ جو جھوٹ بول کے وقتی طور پہ اپنا بچاؤ کر لیتا ہے وہ پھر ہمیشہ اپنے دل میں تذبذب کا شکار رہتا ہے، کہیں میرا یہ جھوٹ فاش نہ ہو جائے، کہیں میرا یہ راز کھل نہ جائے اور میں بدنام نہ ہو جاؤں، تو وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ وتصدق الحدیث، امی جان نے کہا آپ سچ بولتے ہیں۔ وتحمل الکل، آپ جو ہے کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ کامیاب نوجوان کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کی مدد کیا کرتے تھے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ امی جان نے آگے فرمایا وتکسب المعدوم، جو بے روزگار ہیں آپ ان کے لیے کماتے ہیں، آپ ان کو روزگار مہیا کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اگر آپ پہ کوئی مصیبت بھی آ جائے، کوئی پریشانی بھی آ جائے تو آپ ہمیشہ حق پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ کامیاب نوجوان جس کی گواہی امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی، صلہ رحمی کرنے والا ہے، سچ بولنے والا ہے، کمزوروں کی مدد کرنے والا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنے والا ہے، اور ہمیشہ اس نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ اگر حق کے خلاف اس کے اپنے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ آ جائیں، وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ برادری نہیں دیکھتا، کنبہ قبیلہ نہیں دیکھتا کہ اگر میں نے ان کی مخالفت کی تو میرا یہ کنبہ اور یہ خاندان مجھ سے جدا ہو جائے گا، پھر وہ حق کو چھوڑتے ہوئے ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔
کامیاب نوجوان ایسا نہیں ہوتا، وہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے تربیت حاصل کرنے والے نوجوان وہ کس طرح کامیاب ہوئے، ان لوگوں نے کس طرح کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میرے پیغمبر کے ایک صحابی مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام لانے سے پہلے ان کے اندر وہ قوت تھی، قوت تو وہ اسلام کے بعد بھی تھی، لیکن اسلام سے پہلے وہ اپنی قوت کا غلط استعمال کرتے تھے، لیکن جب اسلام لائے اس نے اپنی قوت کو، انہوں نے اپنی طاقت کو اسلام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ مکہ سے قیدی چھڑا کے مسلمانوں کو مدینہ لے آیا کرتے تھے۔ اب قیدی چھڑانے کے لیے جاتے تھے، رات کے وقت جاتے تھے۔ اب مکہ گئے اسلام لانے سے پہلے، ان کا تعلق ایک عناق نامی عورت سے تھا جو فاحشہ عورت تھی، بدکاری کرنے والی عورت تھی۔ اب یہ اسلام سے پہلے ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ جب یہ نوجوان اسلام قبول کر کے مکہ گیا ہے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے گیا ہے، اس عناق نے دیکھا کہ دیوار کے سائے میں یہ مرثد بن ابی مرثد چھپے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے دیکھا تو پہچان لیا اور پوچھتی ہے مرثد؟ انہوں نے کہا جی ہاں مرثد ہو۔ مرحبا واہلا ہلم فبت عندنا اللیلہ، خوش آمدید، جی آیا، آئیے آئیے ہمارے پاس رات گزاریے۔ اب مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ کو علم تھا یہ کس لیے مجھے بلا رہی ہے، یہ کس لیے مجھے دعوت دے رہی ہے، لیکن یہ وہ نوجوان جو سیرت رسول سے سبق حاصل کرنے والا، جو تعلیم رسول کو اپنا زیور بنانے والا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت یافتہ جو ہے، اب اپنی وہ تربیت کو نکھارنے والا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا شاگرد، اپنی جوانی کو قابو میں کرنے والا، اس وقت جب اس عورت نے کہا رات کا ہے، رات کا ٹائم ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آئیے ہمارے پاس رات گزاریے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یا عناق حرم اللہ الزنا، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ یہ ہے کامیاب نوجوان۔ کامیاب نوجوان کیسا ہوتا ہے؟ امام محمد بن حفص قرشی رحمہ اللہ لکھتے ہیں كتب رجل من الحكماء إلى أخ له شاب أما بعد فإني رأيت أكثر من يموت الشباب وآية ذلك أن الشيوخ قليل۔ ایک نوجوان بصیرت والا اپنے نوجوان بھائی کو خط لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے حمد و ثنا کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اکثر جو اموات ہو رہی ہیں وہ جوانی میں ہو رہی ہیں، وآیۃ ذالک، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ آج کل تو یہ موتیں بڑی عام ہو رہی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے ایکسیڈنٹ میں فوت ہونے والے اکثر نوجوان ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے حادثات کا شکار ہونے والے اکثر نوجوان ہوتے ہیں۔ آج کل ویسے بھی نوجوانی کی موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو حکیم اور بصارت، حکمت اور بصارت رکھنے والے نوجوان نے، کامیاب نوجوان نے اپنے بھائی کو کامیابی کے لیے خط لکھا کہ عمل کر لو۔ سیدہ حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتی تھی یا معشر الشباب اعملوا فانما العمل فی الشباب، اے نوجوانوں جوانی میں عمل کر لو کیونکہ عمل ہمیشہ جوانی کا ہی ہوتا ہے۔ اگر نوجوانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کامیاب نوجوانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی یاد آتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یہ وہ نوجوان ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ جوانی کی عمر کو پہنچے، اللہ نے بصیرت اور بصارت سے نوازا، علم و حکمت سے نوازا۔ شہر میں دیکھا دو بندے لڑ رہے ہیں بندوں کو چھڑانے کے لیے، ایک بندے کو مکہ مارتے ہیں، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔
اب یہ خوف میں ہے. اگلے دن دیکھا تو پھر وہی بندہ لڑ رہا ہے. وہاں سے ان کا راز فاش ہوا, مختصراً بیان کر رہا ہوں. وہاں سے ان کا راز فاش ہوا. اب پیچھے سے پلاننگ ہو رہی ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام سے قصاص لینے کے لیے مشورہ کر رہا ہے. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک, یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں. اب یہ نوجوان اس کی طاقت دیکھیں, مکہ ماریں تو بندہ مر جائے. یہ کیا ہے, وہاں سے نکلتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں. ولما توجہ تلقاء مدین, مدین کی طرف منہ کر لیا. اب وہاں جا کے جب دیکھتے ہیں کنویں کے اوپر, ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون, لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونهم امرأتین تذودان, دو عورتیں, دو لڑکیاں وہ علیحدہ کھڑی ہوئی تھی. قال ما خطبكما, کیا وجہ ہے, تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ قالتا لا نسقی حتى يصدر الرعاء, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ڈول کھینچ لیں. وابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بزرگ جو ہے وہ بوڑھا ہے, وہ بزرگ ہو چکا ہے, اس لیے ہم گھر سے باہر نکلی ہیں, بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں. جب یہ چرواہے چلے جاتے ہیں ہم پھر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. فسقا لهما, موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا اور پانی پلا دیا. ثم تولى الى الظل, پھر سائے میں آ گئے, سائے میں بیٹھ گئے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ تو جو بھی بھیجے گا میں تیرا ہی محتاج ہوں, میں تجھ سے ہی مانگنے والا ہوں, میں تیرے در کا ہی محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو بھیجا. ابھی یہ سائے میں بیٹھے تھے, دعا مانگ رہے تھے. وہ لڑکیاں جب گھر پہنچی, والد کو قصہ سنایا تو ان کے والد نے بلاوا بھیجا. قالت احداہما فجاءته احداہما تمشی علی استحیاء. اب کامیاب نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ کامیاب نوجوان عورتوں کی بھی بات ہے. وہ کامیاب ہونے والی, وہ اپنی عزت کو پاک دامن رکھنے والی عورتیں, وہ لڑکیاں, وہ اماں حوا کی بیٹیاں, پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں, وہ کیسے کامیاب ہوتی ہیں. فجاءته احداہما تمشی علی استحیاء, ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا کے اوپر سوار ہو کے آئی. اب اللہ نے یہ نہیں کہا تمشی باستحیاء کہ وہ حیا کے ساتھ آئی, وہ ایسے آ رہی تھی جیسے حیا کی چادر پہ سوار ہو کے آ رہی ہو. حیا والی کامیاب عورت, کامیاب لڑکی حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی آئی. آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے, ابا جان بلا رہے ہیں. اب دیکھیے, اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلیے. کئی طرح کے شبہات ذہن میں آ سکتے تھے, پہلے سے بتا دیا کہ ابو جان بلا رہے ہیں, ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. ان ابی یدعوک, ابو جان نے بلایا, وہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کی قبولیت کا وقت آیا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ تو جو بھی بھیجے گا میں محتاج ہوں. گھر نہیں تھا, کاروبار نہیں تھا, رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, گھر والی بھی نہیں تھی. اللہ اب ان تینوں چیزوں کا اہتمام کرنے والا ہے. چل پڑے, وہاں پہ پہنچے, سارا قصہ سنایا. اس طرح میں بندہ قتل کر کے آ گیا ہوں. انہوں نے کہا لا تخف, ڈرنے کی کوئی بات نہیں. نجوت من القوم الضالین, ظالم لوگوں سے تو بچ کے آ گیا ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام اور ان لڑکیوں کے والد کے درمیان باتیں ہو رہی. اب ایک لڑکی کہتی ہے یا ابت استأجرہ, اے ابا جان اس کو اجرت پہ رکھ لیں. کیوں؟ ان خیر من استأجرت القوی الامین, یہ بہتر بندہ ہے, یہ بہترین ہے جس کو آپ اجرت پہ رکھیں گے
امانت دار بھی ہے، قوت والا بھی ہے۔ وہ لڑکی حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مردانگی ثابت کی، آنکھیں نہیں اٹھائیں۔ جب ان کے بکریوں کو، ان کے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، کوئی تما نہیں تھا، کوئی لالچ نہیں تھی، اکیلی لڑکیاں تھیں، یہ طاقتور نوجوان تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس نوجوان نے اپنی کامیابی اور اپنی جوانی کو ثابت کیا، اپنی مردانگی کو ثابت کیا، اپنی نظریں نیچے رکھی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے ابا جان یہ قوت والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ عورتوں کی حس بڑی تیز ہوتی، ان کی نگاہوں کو پتہ چل جاتا ہے کون ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان امانت دار بھی ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہے، قوت والا بھی ہے، آپ اسے اجرت پہ رکھ لیجئے۔ اب یہ نوجوان ہے، اس نے اپنی مردانگی ثابت کی ہے۔ کامیاب نوجوان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ کامیاب نوجوان اپنی آنکھ میں حیا رکھنے والا ہو۔ کامیاب نوجوان وہ ہے جو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہے۔ کامیاب نوجوان وہ ہے جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتا، لڑائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کامیاب نوجوان وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ کامیاب نوجوان وہ ہے سیرت ابراہیم کی روشنی میں والد کے سامنے اپنے آواز کو پست رکھنے والا۔ کامیاب نوجوان غصے پہ کنٹرول کرنے والا۔ کامیاب نوجوان کمزوروں کی مدد کرنے والا۔ کامیاب نوجوان لوگوں کی مدد کر کے ان کو روزگار مہیا کرنے والا۔ کامیاب نوجوان جو ہمیشہ سچ بولنے والا ہے، جو صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ سیرت ابراہیم سے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیاب نوجوان ایسا ہوتا ہے۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا، جوانوں کو میری آہو سحر دے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ جوانوں کو آہو سحر دے، ان کے دل میں درد پیدا کر دے، جب یہ کسی بیوہ کو دیکھیں تو اس کی مدد کے لیے تڑپ اٹھے۔ یا اللہ ان کے دل میں وہ درد پیدا کر دے، جب یہ کسی معذور کو دیکھیں تو اس کی مدد کرنے لگ جائے، جب یہ کسی بے حیا انسان کو دیکھیں تو اس کو روکنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ان کے دل میں وہ درد پیدا کر دے، یہ لوگوں کی عزت کے لٹیرے نہ ہوں بلکہ ان کی عزتوں کے محافظ بن جائیں۔ یا اللہ ان کے دل میں وہ درد پیدا کر دے، اپنے معاشرے کے اندر امن قائم کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ان کے دل میں وہ درد پیدا کر دے کہ یہ معاشرے کو خیر خواہی کی طرف لے جائیں۔ آگے کہتے ہیں سحر دے، یا اللہ ان کو سحری کی بیداری دے۔ یا اللہ یہ ساری رات سوشل میڈیا پہ گزارنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ یہ تہجد کے وقت تیرے ساتھ تعلق بنانے والے ہوں۔ یا اللہ یہ اپنی جوانی کو تیرے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والی بنا دیں۔ یا اللہ ان کو سحری کی بیداری دے، فجر کی نماز دے۔ یا اللہ ان کو اپنے در پہ آنے کی توفیق دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ یا اللہ ان کے وسائل بڑھا دے، یہ تھوڑا سا کام شروع کریں، یہ بیواؤں کی مدد کے لیے کوئی فنڈنگ کریں، یہ مسکینوں کی مدد کے لیے کوئی کمیٹی بنائیں، یہ معاشرے میں امن کے لیے کوئی فورس بنائیں، یہ یوتھ کلب بن جائیں، یہ ایسے بن جائیں کہ لوگوں کو پتہ ہو یہ لوگ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ یہ بلڈ ڈونیشن کے لیے وہ بلڈ بینک قائم کرنے والے بن جائیں، یہ ہر معذور کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ان کے وسائل بڑھا دے، ان کو بالوں پر دے، شاہین بنا دے، اور ان کو اونچی اڑان عطا کر۔ یا اللہ ان کا مقصد بڑا ہو، ان کا منہج بڑا ہو، ان کی منزل بڑی ہو، یہ آگے بڑھتے ہی چلے جائیں۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، نور بصیرت۔ یا اللہ جو نور بصیرت تو نے انبیاء کو دیا ہے، جو نور بصیرت تو نے جد الانبیاء ابراہیم کو دیا ہے، یا اللہ جو نور بصیرت تو نے محمد عربی کو دیا ہے، یا اللہ جو نور بصیرت تو نے میرے پیغمبر کے صحابہ کو دیا ہے، یا اللہ جو نور بصیرت تو نے تبع تابعین کو دیا، یا اللہ جو نور بصیرت تو نے اتباع تابعین کو دیا،
جو نور بصیرت تو نے صحابہ کے بعد محدثین کو دیا، جو نور بصیرت تو نے ائمہ کرام کو دیا، جو نور بصیرت تو نے فقہائے اعظام کو دیا، جو نور بصیرت تو نے وقت کے اولیاء کو دیا ہے، یا اللہ ان جوانوں کو وہ نور بصیرت عطا کر دے۔ آرزو میری یہی ہے، یا اللہ ان جوانوں کو قرآن کی روشنی میں کامیاب ہونے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد تربیتی دروس ہوگی، تربیتی درس ہوگا، اور فضیلت الشیخ منیر احمد ارشد صاحب حفظہ اللہ ویرعاہ وہ تشریف لائیں گے، دین کی باتیں ہوں گی۔ نوجوان اپنی کمیٹی کو لے کر تشریف لائیں، بزرگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لائیں، اپنی کمیونٹی کو یہاں پہ لے آئیں تاکہ ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں تربیت کی جا سکے۔ کل انشاءاللہ آپ کی اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا۔ فضیلت الشیخ منیر احمد ارشد حفظہ اللہ ویرعاہ تشریف لائیں گے۔ اور دوسرا اعلان ہے، ابھی آپ نے سنا کہ جوانوں کو اللہ شاہین بنا دے اور ان کے مسائل بڑھا دے۔ اللہ مسائل بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ مدد بھی ضرور کرے گا اگر آپ اپنی جو ہے وہ قوت اور اپنا خرچ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے لگ جائیں، اللہ کی راہ میں دینے لگ جائیں۔ یہ سب کے لیے پیغام ہے، اللہ کے گھر کی ضرورت ہے۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، آج ایک دو گے اللہ تعالیٰ اسے 1100 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ مسجد کی بیٹری کی ضرورت ہے مسجد کے اندر، جس کی قیمت تقریباً کوئی شاید 50,000 ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے آج کل اگر اچھے والی بیٹری لی جائے تو۔ اس کے لیے مسجد کے ساتھ یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں، ہم احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، اللہ کی توفیق سے دینا ہے، اور اس امید سے دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون کرائیں، آپ سے یہ اپیل ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔